السلام علیکم۔ عمران خان صاحب کے وکلا کے اندر ایز یوزول جنگیں جاری ہیں۔ پاکستان میں ویسے تو بہت سارے مسائل اس وقت بڑھ رہے ہیں بہت تیزی سے، دہشت گردی دوبارہ سے ابھر رہی ہے، ملک کے بہت سارے صوبوں میں حالات خراب ہیں، سندھ میں نہروں کے حوالے سے کشیدگی پائی جاتی ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی نے بھی اب اس پہ احتجاج شروع کر دیا ہے۔ لیکن جو پی ٹی آئی ہے، پاکستان تحریک انصاف میں ایک اپنا ہی ایک شغل میلہ چل رہا ہے اور اس میں کشمکش کیا ہے؟ کشمکش یہ ہے کہ سلمان اکرم راجہ صاحب جو ایک اچھے ایک معزز وکیل ہیں، لیکن علیمہ خان صاحبہ کی بہت زیادہ ان کو قریب سمجھا جاتا ہے پاکستان تحریک انصاف کے اندر، اور ان کے حوالے سے یہ شہرت پائی جاتی ہے کہ وہ بشرا بیگم کے قریب جو لوگ ہوتے ہیں، جس طرح نعیم پنجوتا صاحب کو فوکل پرسن مقرر کیا گیا تھا، جس طرح شیر افضل مربت صاحب کو انہوں نے پارٹی سے نکلوایا، جس طرح عمران خان صاحب کے بڑے ہی پیارے اور قریبی فواد چودھری صاحب کو فارغ کروایا، ان کے بھائی فیصل چودھری کو بھی انہوں نے نکلوایا۔ تو اس کے بعد بہت سارے حلقوں میں، بہت سارے پاکستان تحریک انصاف میں کے حلقوں میں ان کو شدید ناپسندیدگی کی نظر سے دیکھا جانا شروع کیا گیا ہے۔ حالیہ اس میں ایک شدت اور سامنے آئی کہ عمران خان صاحب کے بڑے ہی قریبی سمجھے جانے والے وکیل بابر اعوان صاحب، ان کو بھی جب وڈیالہ جیل میں عمران خان صاحب کے ساتھ ملاقات میں مصروف تھے تو سلمان اکرم راجہ صاحب وہاں پہنچے اور ایک نئی کنٹروورسی کا آغاز ہوا۔ انہوں نے کہا کہ یہ نام تو میں نے دیا ہی نہیں، تو جو نام میں اپروف نہ کروں وہ بندہ یہاں پہ کیسے عمران خان صاحب سے مل رہا ہے؟ آپ کو یہ بات نوٹ کرنی چاہیے کہ عمران خان صاحب کا اپنا کوئی موقف اس کے سلسلے میں سامنے نہیں آیا تاحال، اور بابر اعوان صاحب کے حوالے سے انہوں نے کوئی ہدایت جاری نہیں کی کہ میں نے ان کے ساتھ بالکل ملاقات نہیں کرنی۔ لیکن سلمان اکرم راجہ صاحب شاہ سے زیادہ شاہ کا وفادار بننے کے چکر میں، اور اب یہ کشمکش ہے کہ اور کوئی شخص جس کو سلمان اکرم راجہ صاحب اپروف نہیں کریں گے وہ عمران خان صاحب کے ساتھ نہیں ملے گا۔ اس میں آپ اس کی ایک مثال یہ دیکھ سکتے ہیں کہ جب علیمہ خان صاحبہ اور ان کی باقی بہنیں پہنچی جیل میں عمران خان صاحب کے ساتھ ملنے کے لیے، تو وہاں پہ بشرا بیگم کی فیملی ملنے کے لیے آئی ہوئی تھی اور ان کو ملنے نہیں دیا گیا، علیمہ خان اور ان کی ساری فیملی کو۔ تو اس پہ بھی ان کو بہت زیادہ انہوں نے غم و غصے کا اظہار کیا۔ ظاہر سی بات ہے، وہ عمران خان صاحب ان کے بھائی ہیں، ان کے بڑے ظاہر ہے انہوں نے ایک زندگی کا عرصہ ساتھ گزارا ہے اور وہ ان کی تکلیف کو یا ان کی مسئلے کو جس طریقے سے بیان کر سکتی ہیں کسی اور کا بہت مشکل ہے۔ بشرا بیگم صاحبہ کو تو بہت کم عرصہ ہوا ہے عمران خان صاحب کی زندگی میں آئے ہوئے، اور پھر آگے جو ان کی اپنی فیملی یا بچی ہیں پھر وہ تو ایک علیحدہ بات ہو جاتی ہے۔ تو یہ اس میں ایک مسئلہ نظر آ رہا ہے۔ لیکن اس میں جب دوسری طرف آپ دیکھتے ہیں تو فیصل چودھری صاحب کے حوالے سے بھی جس طرح انہوں نے کمنٹس پاس کیے تھے، تو فواد چودھری صاحب جو فیصل چودھری کے بھائی ہیں، انہوں نے بھی پھر سلمان اکرم راجہ صاحب کو ذرا انہوں نے گالی گلوچ کا رستہ اپنایا، جو کہ ظاہر ہے کوئی اچھی بات نہیں تھا۔ لیکن فواد چودھری صاحب ماضی میں تو خیر ہاتھ بھی لوگوں پہ اٹھاتے رہے ہیں، تو ان کے لیے تو یہ ایک معمول کی بات ہے۔ بہرحال یہ جو پاکستان تحریک انصاف کے اندر ایک ٹرینڈ چل رہا ہے وہ پارٹی کے لیے نقصان دہ ہے، اور اس سے مسئلہ یہ ہو رہا ہے کہ اس سے پارٹی کوئی متحد ہو کر کوئی آگے کی اسٹریٹجی سامنے نہیں لے کر آ پا رہی۔ عمران خان صاحب جب سے جیل میں ہیں کوئی بھی ایک مؤثر بڑا احتجاج نہیں منظم کر سکی پارٹی، اور یقین رکھیں کہ جب تک پنجاب میں کوئی آپ بڑی ایکٹیویٹی نہیں کرتے، آپ کوئی بھی اس میں کوئی چیلنج کرنے کی پوزیشن میں آپ نہیں آتے حکومت کو یا اسٹیٹس کو۔ تو یہ اس وقت صورتحال ہے، چاہے آپ مارنگ بلوچ یا بلوچستان کے حق میں سوشل میڈیا پر کیمپینز چلاتے رہیں یا جو بھی کرتے رہیں، پرابلم زیادہ پیدا ہوتی ہے آن گراؤنڈ ایکٹیویٹیز سے، جو کہ پی ٹی آئی عمران خان صاحب کے جیل میں جانے کے بعد کوئی ایک بھی بڑے پیمانے پر نہیں کر سکی۔ تو اسی طریقے سے پارٹی کو دھڑوں میں تقسیم ہو کر چلایا جا رہا ہے اور اس کے نتائج سب کے سامنے ہیں۔ ایک علامتی قسم کی بھوک ہڑتال شروع کی گئی تھی، وہ بھی خیر آگے نہ چل سکی، اور اب دیکھتے ہیں جی عید کے بعد تو ویسی گرمی آ جانی ہے۔ بہرحال تو آگے چلتے ہیں۔ پاکستان کے جو باقی صوبے ان میں حالات آبویسلی بہت زیادہ کشیدہ ہیں۔ بلوچستان کے حوالے سے ہم پہلے بھی کافی بار اس پہ بات کر چکے ہیں۔ اس میں حالیہ ایک یہ سامنے آیا ہے کہ مہرنگ بلوچ تو پہلے گرفتار تھی کراچی سے، سمی دین بلوچ کو بھی گرفتار کر لیا گیا۔ سمی جو ہیں یہ ڈاکٹر دین بلوچ کی صاحبزادی ہیں، اور انہیں کوئی 15-20 سال سے اپنے والد کے لاپتہ ہونے کا یہ مقدمہ لے کر سڑکوں پر نکلی ہوئی ہیں، اور انہوں نے کوئی بھی تشدد وہاں پر ایسا سچ نہیں کیا تھا۔ لیکن کراچی کی حکومت اور سندھ پولیس اب پیپلز پارٹی کو ہی اس پر سوالیہ نشان اٹھایا جائے گا،
ان خواتین پر بدترین تشدد کیا. ایک طرف پاکستان پیپلز پارٹی شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی آئیڈیالوجی کی بات کرتی ہے, ان کی قربانیوں کی بات کرتی ہے, لیکن دوسری طرف وہ بلوچ خواتین کے لیے عزت کا وہ پیمانہ نہیں رکھتی, وہ سٹینڈرڈز نہیں اپناتی جو ان کے خیال میں آصفہ بھٹو صاحبہ یا اور ان کے خاندان کی خواتین کے لیے. اکثر پیپلز پارٹی فریال تالپور کی گرفتاری کا حوالہ دیتی ہے. جب آپ کو اپنی خواتین کو جیلوں میں ڈالنا اتنا معیوب اور اتنا برا لگتا ہے تو وہ بھی آبویسلی خواتین, اور جس طریقے سے انہیں گھسیٹتے ہوئے گرفتار کیا گیا, دوپٹے کھینچ کے ان کے سروں سے گرفتار کیا گیا, اس پہ کراچی اور سندھ پولیس کو ہی ان کو ہی کرٹیسائز کیا جائے گا. چاہے آپ یہ ڈرامے کرتے رہیں کہ ہمارا تو اس میں کوئی کردار نہیں تھا اور ہم آپ صرف بجٹ لینے کے لیے پھر کیا حکومت کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں. اسی طرح سندھ میں جو کینالز کا مسئلہ ہے, نہروں کا مسئلہ ہے, اس پہ بھی پیپلز پارٹی کو شدید تنقید کا سامنا ہے. جی اے سندھ کے محاذ سے کامیاب قسم کے احتجاج جو پچھلے مہینے کیے گئے تھے, آل اوور دا سندھ مارچ کیے گئے تھے, اس کے بعد پیپلز پارٹی نے سوچا کہ ہمیں بھی اپنا کچھ مومنٹم شو کرنا چاہیے, اور انہوں نے بھی احتجاج کیا جو کہ پچھلے احتجاج ان کے مقابلے میں نہ ہونے کے برابر تھا. حالانکہ حکومت کے اندر موجود ہیں پیپلز پارٹی والے اس وقت, اور آبویسلی جس طرح پختونخوا میں پی ٹی آئی ایکٹیویٹیز کرتی ہے تو سندھ کے اندر پھر پیپلز پارٹی کے احتجاج میں بڑی شدت ہونی چاہیے تھی, بڑا مومنٹم ہونا چاہیے تھا, وہ ہمیں نظر نہیں آیا. تو عوام کا آپ سینٹیمنٹ دیکھ سکتے ہیں کہ عوام اس چیز سے مطمئن نہیں ہے. عوام نہروں والے مسئلے پر پیپلز پارٹی کے کردار سے سندھ کے اندر وہ مطمئن نہیں ہے. اور اسی طرح پختونخوا میں آپ جانتے ہیں کشیدگی آلریڈی چل رہی ہے. جو افغانستان کی حکومت کے مسائل ہیں وہ پاکستان کے اندر آ چکے ہیں, پاکستان کے اندر نشانہ بنایا جا رہا ہے علماء کرام کو. ان حالات کے اندر اگر ہم یہ چیز نہیں سمجھتے کہ ان ساری چیزوں کے اندر بیرونی ہاتھ بہت سارے ملکوں میں ملوث ہوتے ہیں جس طرح آپ نے بنگلہ دیش میں دیکھا, اور بنگلہ دیش میں بھی یہی مسئلہ تھا کہ جی ہماری زبان کا مسئلہ ہے, ہماری آئیڈینٹی کا مسئلہ ہے, ہمارے کلچر کا مسئلہ ہے. لیکن ہم اب کیا دیکھتے ہیں کہ اتنے سال کے بعد آپ نے شیخ مجیب کے گھر کو تباہ کر دیا, اس کی بیٹی کو بھاگنے پر جان بچا کر مجبور کر دیا. ایک ڈسٹرکشن, تباہی اور بربادی بنگلہ دیش کے اندر آئی ہے جو حالیہ بغاوت یا انقلاب آیا تھا. تو اگر بلوچ بھی اسی قسم کا انقلاب یا بغاوت چاہتے ہیں تو شاید ان کو بھی بہت سارے سال کے بعد یہ احساس ہو, لیکن تب وقت بہت گزر جاتا ہے. بہرحال دیکھتے ہیں, پاکستان اس وقت شدید پورے طریقے سے جنگ کی ایک طریقے سے صورتحال کے اندر ہے ملک کے بیشتر صوبوں کے اندر, اور اس میں پاکستان کی فوج کو اس میں ختم کرنے کے لیے ایک بہت بڑا کردار ہے, اور ہمیں دیکھنا ہے اس میں کہ فوج کی نفرت میں کہیں ہم بیرونی جو ہاتھ ہیں ان کو مضبوط تو نہیں کر رہے. اللہ پاکستان کی حفاظت کرے. اللہ حافظ.